نمازیں پڑھا کرتے تھے. ارے افسوس تو یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم استقبال کریں, ہونا یہ چاہیے کہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں, ہونا یہ چاہیے کہ ہم نمازیں تہجد اور دیگر نوافل اور سنن اور واجبات اور مستحبات اور فرائض کے لیے ہم پکے عادی ہو جاتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے ملک عزیز میں عورتوں کا ڈے منا دیا گیا اور عورتوں کو یہ لکھ کر ان کے ہاتھوں میں سائن بورڈ تھما دیے, میرا جسم میری مرضی. استغفر اللہ. جس اسلام نے عورت کو عورت بنایا, عزت دار بنایا, شرم و حیا والی بنایا, جس اسلام نے عورت کو حیا دار بنایا, گھر والی بنایا, جس اسلام نے اسے زندہ دفن ہونے سے بچایا, جس اسلام نے اسے وراثت میں حصہ دیا, جس اسلام نے اسے کبھی ماں کے روپ میں اولاد ماں کو دیکھے تو عمرہ اور حج کا ثواب رکھا, کہیں بیٹی کی شکل میں سر پہ ہاتھ رکھے تو سارے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے, کہیں بیوی کا روپ میں مسکرا کر دیکھ لے تو صدقے کا ثواب ملتا ہے, اور کہیں بہن کے روپ میں اگر اس کے ساتھ نیکی کر لے تو جہاد میں پیسہ خرچ کرنے جیسا ثواب مل جاتا ہے. اس اسلام نے جو عزت عطا فرمائی ہے تجھے, تو ابھی بھی اس ملک میں سے کیا چاہتی ہے, ابھی بھی اس اسلام سے کیا چاہتی ہے جو تجھے زندہ دفنانے سے بچا رہا ہے, جو تجھے ایک معزز بنا رہا ہے, تجھے مرد کی زندگی کا آدھا حصہ بنا رہا ہے. ایک لڑکی نے موبائل خریدا, موبائل خرید کر لے کر آئی, ساتھ میں کور اس کے ہاتھ میں تھا. گھر میں اس کا بڑی عمر کا والد صاحب تھے, اس نے اپنے ابو کے سامنے کور کو کھولا اور اس موبائل پر چڑھا دیا. ابو دیکھ رہے تھے. ابو نے پوچھا بیٹا یہ کیا؟ عرض کی ابو جی یہ اس موبائل کا کور ہے, موبائل کے اوپر غلاف چڑھایا ہے. کہا بیٹا کیا اس کے بغیر موبائل نہیں چلتا؟ ابو جی چل جاتا ہے لیکن اس سے حفاظت ہو جاتی ہے, تراش خراش نہیں آتی, تراش خراش نہیں آتی, اور اگر گر جائے تو ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے. ذہن میں رکھنا بات, لوکل سی بات ہے, عام سی کامن سی فکر ہے جو آپ سب جانتے ہیں, لیکن ذہن تو ادھر جاتا ہی نہیں ہے نا اکثر و بیشتر. تو اس سے گر جائے تو موبائل بچ جاتا ہے, خراش نہیں آتی. بیٹی کیا کمپنی والوں نے کہا ہے کہ کور چڑھا کے چلانا؟ نہیں ابو. پھر کیوں چڑھایا؟ ابو ایک تو یہ محفوظ رہے گا, دوسرا یہ خوبصورت موبائل لگے گا. سمجھ لیا؟ باپ نے کہا بیٹی جس لباس کے ساتھ تو باہر گئی ہے, جنہوں نے موبائل بنائے انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ اس پہ کور چڑھانا, لیکن تو چڑھا رہی ہے. اور جس رب نے تجھے بنایا اس نے کہا حجاب پہننا ہے, لباس پہننا ہے. اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو یدنین علیہن جلابیبہن, اپنے اوپر اپنی چادروں کو لپیٹ کر رکھنا, اپنے حسن کی نمائش نہ کرنا. ارے جنہوں نے کہا نہیں ان کا کر رہی ہو, مان رہی ہو. اور جس خلاق عالم نے تجھے بنایا, سمجھایا, سنوارا, تو اس کی بات نہیں مانتی. اگر تیرا موبائل کور کی وجہ سے محفوظ ہوتا ہے تو پھر حجاب کی وجہ سے تیری عزت محفوظ ہوتی ہے. اگر کور کی وجہ سے اس پر تراش نہیں پڑتی, خراش نہیں پڑتی, ٹوٹنے سے بچتا ہے, تو سن لو زہریلی نظروں سے تیرا پاک بدن بھی محفوظ ہو جاتا ہے. بس ضرورت ہے کہ تو حجاب پہن لے. جو کہتے نہیں ہو ان کی مان رہی ہو, ان کے اوپر عمل کر رہی ہو, جس نے بار بار فرمایا اس پر عمل نہیں کرتی. اللہ اکبر. پتا چلا موبائل کور چڑھ جانے سے خوبصورت لگتا ہے. میرا اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے جس نے کہا کہ میک اپ کرنے سے عورت حسن والی نہیں بنتی, حسن والی تو حجاب کرنے سے بنتی ہے. اور یاد رکھے جتنی بھی چیزیں قیمتی رکھی ہیں رب کریم نے حجاب کے اندر رکھی ہیں. آم کا آپ چھلکا ہٹا کر کھاتے ہو, آلو کا چھلکا چھیل کر کھاتے ہو, مالٹا چھیل کر کھاتے ہو, اخروٹ توڑ کر کھاتے ہو, بادام بھی چھیل کر کھاتے ہو, یہ سیپ کے اندر سیپ توڑ کر موتی نکالتے ہو. اتنی قیمتی چیزیں اللہ نے پردے میں رکھی ہے, یہ اللہ کو کیوں نہیں فکر آئی کہ جیسے چاہے ڈال دیا جائے؟ ارے وہ جانتا ہے, وہ بتا دیا اس نے کہ انسان جو قیمتی ترین چیز ہوتی ہے اسے محفوظ ہی رکھا جاتا ہے. انسان کے بدن کا دل سب سے زیادہ قیمتی ہے جو پسلیوں کے پنجر میں رکھا ہے. اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ عورت
इसीलिए वो अब मैं नुक्ता बयान कर रहा हूं कि देखो जितनी भी कीमती इज्जतदार चीजें हैं, मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम चीजें हैं, वो पर्दे के अंदर रख दी गई। अब औरत अगर अपना हिजाब हटा दे तो फिर वो काबिल इज्जत ना रही। इज्जत वाली चीजें तो ढांपी होती है, इज्जत वाली चीजें तो रब ने ढांप दी या ढांपने का हुक्म दे दिया। अब अगर औरत अपने आप को अया करती है, जाहिर करती है, बेहिजाब करती है, तो कदर कीमत तो अपनी खुद गिराती है। इस्लाम तो कहता है कीमती बन कर रहे, बीबी कीमती बन कर रहे, और यहां बीबी अपने आप की वक़्त और गैरत को खत्म करती है और इज्जत को गिराती है। फिर जहरीली तरीन निगाहें उसके नाजुक बदन पर गिरती हैं, जिससे उसका बदन तार तार होता जाता है। तो अजीजान मन, जबकि इस्तिकबाल रमजान करना चाहिए, हमारे यहां ऐसा कुछ हो रहा है।